بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردانہ کمزوری کا پائیدار ہومیوپیتھی علاج، یہ پارٹ 13 یا 13واں حصہ ہے، کلیڈیم تا لائکوپوڈیم۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، جگر اور گردوں پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے رحلت کر جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی علاج میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتے ہیں۔ ان سے خوشیاں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، منی کے جرثومے بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، یعنی سپرمیٹوزوا جن کو کرم ہائے منی بھی کہا جاتا ہے، یہ صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم ہومیوپیتھی ادویات کا ذکر کرتے ہیں۔ کلیڈیم، اس کی علامات یہ ہیں، ان علامات میں یہ دوائی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جنسی عمل شروع کرنے سے پہلے انتشار یا اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ مریض میں شدید جنسی خواہش پائی جاتی ہے لیکن انتشار نہیں ہو پاتا۔ صبح کے وقت انتشار کامل ہوتا ہے لیکن جاگنے پر غائب ہو جاتا ہے۔ مریض کا حافظہ جواب دے جاتا ہے اور مریض بار بار کنڈی چیک کرتا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے یا کھلی ہوئی ہے، اور اس کو اس بار کا شک رہتا ہے اور بار بار اٹھ کے دیکھتا ہے، اور یہ بھی اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ مریض صورت انزال کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اس سے اگلی دوائی ہے کینابس انڈیکا، جو کلیڈیم کے بارے میں ہم یہ بتاتے چلیں، یہ تقریباً ساری ادویات، تو بالخصوص یہ 1000 طاقت یا CM طاقت یعنی لاکھ طاقت میں استعمال کریں۔ اگر 1000 طاقت ہو تو ہفتہ 10 دن کے بعد ایک خوراک، اور اگر لاکھ طاقت ہو 15 دن سے لے کر ایک ماہ کے دوران صرف ایک بار لیں۔ اگلی دوائی ہے کینابس انڈیکا۔ زوفے باغ کے ایسے مریض جن میں خواہش جماعت بہت زیادہ ہو لیکن انتشار یا اکڑاؤ نامکمل ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ اس کی طاقت کا بھی وہی جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ کینابس سٹائیوا، نامردی جس کے ساتھ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو اور پیشاب کی دھار 2 لائنوں میں خارج ہو، خوشیوں میں درد ہو، خاص کر کھڑے ہونے سے درد میں شدت واقع ہو تو بہترین دوا ہے۔ کلکیریا کارب، موٹے پلپلے لوگ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں ان کے لیے، ان کی نامردی کے لیے بہت خاص اور کامیاب دوا ہے۔ جماع کے بعد جسم کے مختلف اعضاء پر پسینہ آ جائے، خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آئے، جماع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے، جماع کے بعد مریض کے گھٹنے جواب دے جائیں یا کھڑا ہونا مشکل ہو تو اس دوا کی 200 یا 1000 طاقت میں، اگر 200 طاقت ہو تو روزانہ 4 دنوں تک ایک خوراک دیں، اور جو 1000 طاقت ہے ہفتہ 10 دن کے بعد، اگر CM طاقت ہو تو وہ 15 دن سے لے کر ایک ماہ کے دوران صرف ایک دفعہ استعمال کریں۔ اگلی دوا ہے کونیم۔ زوفیبا کی انتہائی صورتحال میں یہ دوا نافع ہے۔ ایسے مریض جو کافی عرصہ اکیلے رہے ہوں، یعنی جن کی شادی نہ ہوئی ہو اور اگر ہوئی ہو تو بیوی کے بغیر الگ رہے ہوں، بیوی سے الگ رہے ہوں، یا جماع کے عمل سے لا تعلق رہے ہوں، ان کے لیے دوا مفید ہے۔ مریض میں انتشار بالکل نہیں ہوتا یا معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، مریض کو عورت سے بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ اگلی دوا ہے گریفائٹس۔ زوفیبا کا ایسا مریض جو جماع کے دوران پسینے سے شرابور ہو جائے
اور دوران جماع اچانک قوت جماع کھو بیٹھے تو ایسے مریض کو یہ دوا CM طاقت میں ہر 15 روز کے بعد یا مہینے کے بعد ایک خوراک دیں، بہت فائدہ ہوگا۔ لائکوپوڈیم 1000 یا CM یعنی لاکھ طاقت، یہ دوا زندگی کے ہر حصے میں کام آنے والی دوا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں نشو و نما کی کمی و رکاوٹ اور جوانی کی جنسی بے اعتدالی اور بڑھاپے کی جنسی کمزوری کی سرتاج دوا ہے۔ اس دوا کا مریض بزدل ہوتا ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ خیال کرتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر پائے گا۔ جنسی عمل کے دوران بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ یہ عمل کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ لائکوپوڈیم کا مریض کبھی بھی جنسی عمل سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ جلد ساتھی بدل دیتا ہے، مگر پھر بھی تشنگی برقرار رہتی ہے۔ اس مریض کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور ایستادگی یا اکڑاؤ تناؤ برائے نام ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کی ایک اور خاص علامت یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اپنی بیوی سے جنسی عمل کرتے ہوئے نامردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے ذوف باہ کی عارضہ کے لیے مفید دوا ہے۔ کبھی کبھار اونچی طاقت میں بھی ایک خوراک کھلانے سے بوڑھوں کو جوانی یاد دلانے والی دوا ہے۔ ڈاکٹر نیش نے اس دوا کے متعلق لکھا ہے کہ جو مرد شہوت کے جذبات سے مغلوب ہو کر بڑھاپے میں دوسری شادی کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس دوا کی 1000 طاقت میں ایک خوراک بوڑھوں کو جوانی یاد دلاتی ہے۔ بہرحال ہمارے تجربات کے مطابق 1000 طاقت یا CM یعنی لاکھ طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔